والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج یہ سورہ حشر کا تیسرا درس ہے اور تیسرا ہفتہ ہے کہ ہم سورہ حشر کو ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کیا، ان کی کارستانیاں بھی سامنے رکھیں اور جس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب بھیجا اور انہیں ذلیل و رسوا کیا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ پھر منافقین کا بھی ذکر ہوا۔ اب اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن یہاں یہ بیان فرمائی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم میں سے ہر شخص خود اپنا احتساب کرے، ہر شخص یہ سوچے اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا جمع کیا اور آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ بات کہہ کے پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی ایک ہی فکرے میں دو بار تقوی کی بات کی جا رہی ہے۔ پانی تھوڑا پہلے بھی اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر بعد میں دوبارہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تم جو کچھ کرتے ہو ساری کائنات کی نظر سے بچ سکتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تقوی یہ جو ڈرنا ہے، یہ اس طرح ڈرنا نہیں جس طرح کوئی انسان کسی ظالم سے، کسی جابر سے خوف کے ساتھ ڈرتا ہے کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف نہ دے دے، بلکہ یہ ایک ایسا تقوی ہے کہ جس میں انسان محبت کے ساتھ ڈرتا ہے۔ کوئی محب اپنے محبوب سے اس لیے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی گستاخی اور کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ جو احتیاط ہے اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت کعب بن الاحبار نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اے عمر، آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزرے؟ فرمایا ہاں گزرتا ہوں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا قدم قدم پھونک کر اپنے دامن کو بچا بچا کے کہ کہیں کوئی کانٹا میرے پاؤں میں نہ چبھ جائے، میری چادر میں نہ الجھ جائے، میرے کپڑوں میں نہ الجھ جائے۔ آپ نے فرمایا اس احتیاط کا نام تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر گناہ ہے، یہ دنیا گناہوں سے اٹی پڑی ہے، قدم قدم پر شیطان آپ کو مالک کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، آپ کا نفس امارہ تمہیں گناہوں میں آلودہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اگر احتیاط کے ساتھ چلو گے تو یہ تقوی ہے۔ اور اہل ایمان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی اس سے پہلے جو منافقوں کا ذکر ہے، منافق کیا کرتے تھے؟
منافق موقع پرستی کرتے تھے، منافق دنیا کا فائدہ اٹھاتے تھے، منافق اگر یہودیوں کا ساتھ دے کے فائدہ ہوتا تو یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے، انڈر گراؤنڈ سازشیں کرتے تھے، اگر مسلمانوں کو غالب دیکھتے تو مسلمانوں کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال کر وہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں تھا، وہ دنیاوی مفادات اور دنیاوی مال پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کو نہ دیکھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اس طرح حق تقاتہ، جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ فرمایا حق یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے۔ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو۔ اب موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بیمار ہوگا، بوڑھا ہوگا اور ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، وہ کہیں گے یہ لا علاج ہو گیا، ہاسپٹل میں جائے گا، اتنے دن دے دیے جائیں گے، پھر توبہ کر لوں گا، دیکھا جائے گا۔ نہیں، موت چلتے پھرتے آ سکتی ہے۔ یعنی آپ اکثر حیران نہیں ہوتے کہ ایک شخص آپ کے پاس اٹھ کر گیا ہے اور اگلے دن خبر آ جاتی ہے کہ اسے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ایک شخص آپ سے مل کے گیا ہے، خبر آ جاتی ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جا چکا ہے۔ کتنی ہی حیران کر دینے والی اموات روز و شب ہمارے سامنے ہیں، اور موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ بوڑھا ہے، بلکہ کئی بیمار برس سے بستر کے ساتھ لگے ہوئے، موت ان کے قریب بھی نہیں آتی، اور کتنے جوان چلتے پھرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک موت گھات میں بیٹھی ہوتی ہے اور انہیں اچک لیتی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ میں اور آپ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ اسرائیل سے کہیں آ جاؤ میں تیار ہوں، جب مرضی آ جاؤ میں تیار ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ حق کا تقاتہ ہی ہے، یہ تقویٰ کا حق ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوا، میں نے کسی کے پلاٹوں پہ، کسی یتیموں کے مال پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، میں نے حقوق العباد پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہوا۔ مجھ سے جو گناہ غلطیاں ہوتی ہیں میں اپنے رب سے توبہ کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں، میری نمازیں مکمل ہیں، میرے فرائض مکمل ہیں، میرے دل میں اپنے اللہ کا ڈر ہے، اپنے اللہ کی محبت ہے، اپنے رسول کی محبت ہے، اس لیے مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر سچی دل سے پیدا ہوگی فی الواقع کہ ہم دل سے ہی کہیں کہ ہاں میں تیار ہوں، آ جائے موت کا خوف ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو جائے، بلکہ موت کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے جب ہم بالکل ریڈی ہوں اور خوشی کے ساتھ مرنا چاہتے ہوں، کوئی بات نہیں، ادھر روح نکلے گی ادھر رب سے ملاقات ہو جائے گی، ادھر روح نکلے گی ادھر کونین کے تاجدار کی زیارت ہو جائے گی، ادھر روح نکلے گی ادھر جنت کی باغات میں داخل ہو جائے گی۔ جب یہ کیفیت آپ کے اندر طاری ہو گئی تو یہ ہے تقویٰ، اور دراصل تقویٰ ہی تزکیہ ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے دل کو پاک کر لینا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اب جب دل پاک ہو جاتا ہے اس وقت یہ انسان تقویٰ کی دولت حاصل کرتا ہے۔ تصوف تقویٰ اور تزکیہ کا نام ہی ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح بلا رہے ہیں، نہیں، یہ خالص اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، تقویٰ اور تزکیہ کی طرف، دلوں کی صفائی اور روح کی پاکیزگی کی طرف۔ جب انسان اللہ سے اس طرح محبت کرے کہ وہ خود اللہ سے ملاقات کا متمنی ہو جائے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے اندر، اس کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس جائے کہ وہ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہو، اسے موت کا ڈر نہ ہو، اسے دنیا کی طلب نہ ہو، وہ دنیا کا حریص بن کر نہ رہ جائے۔ جب دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، دل کی جو صفائی ہو جاتی ہے، یہ تصفیہ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تزکیہ ہے۔ اور یہ جو مجلس ہم نے شروع کی ہے، یہ کوئی اس طرح روایتی محض تقریر برائے تقریر اور درس برائے درس نہیں ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تقویٰ کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے محبت اور پیار کے تعلقات اور رشتوں کو اور زیادہ بڑھائیں۔ یہاں جو بات فرمائی وہ خود احتسابی کی بات ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ سوچو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو ہم پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کو فکر آخرت کا مراقبہ کرا رہے ہیں، وہ یہی تو ہے کہ آپ تصور میں جب سوچتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں، میرا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، مجھے قبر میں دفن کیا جا چکا ہے، اگر آپ قبر میں اپنے آپ کو لیٹا ہوا محسوس کرتے ہیں تو پھر فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہوگی کہ وہ دنیا میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ کدھر گیا ہے، میرا وہ مال، میری وہ چتراہٹ، میرے وہ عہدے، میں آج اپنے ساتھ کیا لایا ہوں۔ یعنی یہی خود احتسابی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ جو احتسابی، خود احتسابی ہے، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اپنے گریبان میں چاہوں کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھیں ہم سب کو دنیا کی بڑی فکر ہے، بڑی فکر ہے دنیا کی۔ جو شخص جاب کرتا ہے اس کی خواہش ہے کہ اس سے بڑی جاب ملے، اور ترقی ہو، اور آگے جاؤں، اس سے بڑی جاب ملے۔ جس ادارے میں جاب کرتا ہوں اس کا مالک ہی میں بن جاؤں۔ اگر ایک کمپنی کا مالک ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ 2-3 اس کی فرینچائز دوسرے شہروں میں بھی بنا ڈالوں۔ جو شخص کسی سیاسی عہدے پر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا عہدہ حاصل کروں۔ جس شخص کے پاس کوئی مال و دولت ہے وہ اسے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ہر روز ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، یہ خیال بنتے ہیں، اپنے کیریئر اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں 2 سال بعد کہاں ہوں، 2 سال بعد میری آمدن میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا، کون سے ایسٹ بنا چکا ہوں گا، بچوں کو کہاں سیٹ کر چکا ہوں گا، کس بچے کو کس ملک میں بھیجنا ہے، اس کے ویزے کا کیا انتظام کرنا ہے، کس بچے کو کیا کاروبار بنا کے دینا ہے۔ سوچتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، دنیا کی اسی پلاننگ میں دن رات لگے رہتے ہیں، سٹرگل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے اور وہاں کیا لے کر جانا ہے۔ یعنی جو سب سے بڑی بات ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو تم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا، کل کے لیے کیا جوڑا ہے، کل کے لیے کیا ہے۔ آج اگر میں اپنے بچوں کو کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عہدہ بھی لے کر دے دوں، وہ ڈاکٹر بن جائیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کر سیٹ ہو جائیں، کامیاب بزنس مین بن جائیں، ساری زندگی میں اسے میں لگا دوں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی، اور کل خدا نہ خواستہ جہنم میں پڑے ہوئے، تو کیا یہ کامیابی ہوگی؟ نہیں، اس سے بڑی اور ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات فرمائی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا کیا۔ جب ہم ایک شخص کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم آپس میں یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ کسی ادارے سے ریلیٹڈ تھا تو اس ادارے کا بڑا نقصان ہو گیا، کسی جماعت کا لیڈر تھا تو اس جماعت کا بڑا نقصان ہو گیا، کسی فیملی کا بڑا تھا تو اس فیملی کا بڑا نقصان ہو گیا، بچوں کا بڑا نقصان ہو گیا، اس کی بیوی کا بڑا نقصان ہو گیا، ماں اور بھائیوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ خود اس میت کا کیا نقصان ہوا، وہ جو میت سامنے رکھی ہے اس کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کے پاس اب عمل کرنے کے لیے مدت مہلت ختم ہو گئی ہے، اب وہ مزید عمل نہیں کر سکتا۔
اب وہ اپنے لیے آخرت میں مزید کوئی چیز نہیں بھیج سکتا. اس نے جو عمل کرنے تھے وہ کر لیے، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس ابھی یہ مدت مہلت موجود ہوتی ہے. ہم ابھی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار بھی کر سکتے ہیں، راتوں کو جاگ بھی سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے رب کو منا بھی سکتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی ابھی ہمارے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے قبل اس کے کہ وہ اعمال کے دروازے بند ہو جائیں، آج سوچو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ تم نے آنے والے وقت کے لیے کیا حاصل کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. اچھا دنیا میں کتنا رہنا ہے ذرا سوچیں آپ. یعنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ خود احتسابی کی جو بات ہو رہی ہے، دنیا میں کتنا رہنا ہے. چلیں فرض کرتے ہیں زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی حادثہ نہیں، آپ اپنی طبی عمر پوری کرتے ہیں، مکمل طبی عمر پوری کرتے ہیں، تب بھی کتنا رہنا ہے. ہمارے یہاں تو اوسطن عمر 60 سال چل رہی ہے، 70 سال بس. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال. آپ کہیں گے نہیں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اچھا اس 60 سال کی زندگی اور اس 60 سالہ زندگی کے کیریئر کو بنانے کے لیے چھوٹے سے بچے کو پکڑ کر ہم بہترین مہنگے اسکول میں داخل کراتے ہیں، مہنگی فیسیں، بہترین یونیفارم، کتابوں کے خرچے، دیگر سارے تعلیمی اخراجات، ٹیوشن کی فیسیں، ہاسٹل میں بھیجتے ہیں، بڑا ہوتا ہے اور اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم. شادی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوسرے ملک میں چل رہا ہے، عمر کے 30 سال بیت گئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کس لیے؟ کیریئر بن جائے. کون سا کیریئر؟ یعنی 60 سالہ کیریئر بنانے کے لیے ہم نے 30 سال لگا دیے اس کو بہتر کرنے کے لیے. 30 سال بنانے کے لیے 30 سال ہم نے اس کی تیاری میں لگا دیے اور اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. آخرت کے لیے کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی آخرت کی سرے سے فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی تیاری ہی نہیں ہے. یہاں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہاں تو ہر شخص نے مرنا ہے، ہر صورت مرنا ہے. موت یقینی ہے، کوئی سے بچ نہیں سکتا. اور قیامت کے دن پھر وہی بدلہ ملے گا جو کر کے آئے. جو شخص اپنے نیک اعمال کی بدولت فمن زحزح عن النار جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو میرے عزیزوں، کامیابی صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی کامیابی ہے. جو شخص کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب. باقی رہی یہ دنیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ دھوکہ ہے. یہ ایک سب کچھ ٹیمپریری ہے، سب کچھ وقتی ہے. اس لیے آج کی محفل میں جو ہم بیٹھے ہیں، ہم نے 2 چیزیں سیکھی. ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ خود احتسابی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا. اور احتساب کیا کرنا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا جمع کی ہے. اب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اب قبر میں لیٹ کے اگر وہ تھوڑا سا غور کرے کہ کیا لے کر آیا ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا انہیں دنیا میں
اکثریت کے چکر میں، اکثریت چکر، مال مل جائے، دولت مل جائے، زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور جب قبر میں پہنچے کچھ بھی نہیں، سوائے نیک اعمال کے کچھ بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دو، نہ میں آپ سے نوکری چھڑانا چاہتا ہوں، نہ میں آپ سے کاروبار چھڑانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق دے، اپنے رزق حلال کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، آپ کے دل کو غنی کر دے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو آخرت کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہماری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی اچھائیاں بھی اور آخرت کی اچھائیاں بھی سمیٹنے کی دعا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے، اللہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی نجات دلائے اور اللہ آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی نجات دلائے۔ دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں تو باہر کیا گزر جانی، کوئی اوکھی زندگی گزار گیا، کوئی سوکھی، آخر گزار گیا، چلا گیا۔ اب قبر میں تو سب برابر ہی ہیں، امیر کی قبر بھی وہی ہے، غریب کی قبر بھی وہی ہے، بادشاہ کی قبر بھی وہی ہے، فقیر کی قبر بھی وہی مٹی کے سوا تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں لائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم نے لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یہی چیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی سے اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو فرمائے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو آیات آگے رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے دروس میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چلتی جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ درس کا وقت ذرا کم ہی رکھا جائے، اذکار کا اور